قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ آخرکار اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس قدر تباہ و برباد کر دیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب باتوں سے تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی پھر سے پھیل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں جا کر آباد ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار پیدا ہوا جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرا اعکاف کہا جاتا ہے، جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے موجود تھے۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہو گئے، لہٰذا یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برس تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر اور ویران صحرا کو اپنے زور بازو سے محنت اور مشقت کے ساتھ سرسبز و شاداب بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں تعمیر کر دی۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے قد و قامت کے لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درختوں کو اکھاڑ دیتے تھے اور وہ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور وہ لوگ کبھی بھی بیمار نہ ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اعکاف میں پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محل تعمیر کیے تھے اور بلند و بالا ستونوں کو کاٹ کر بستیوں کا ثبوت دیتے، اس لیے ان کو 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجوروں کے درخت کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے بلند و بالا چٹانوں کو کاٹ کر نہریں جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اس دور کی سب سے طاقتور قوم کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایات کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذرہ کے ہوتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرہ کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ عذرا موجودہ پیمائش کے مطابق 1.5 فیٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 اہم بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ شرک کے ساتھ یہ لوگ بے حیائی اور بدعمالیوں میں پڑے رہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور پرہیزگار بندے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بدبخت قوم کی اصلاح کی جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور انہیں شرک کرنے سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد میں 2 قبائل جن کا نام کلمان اور کھلجان تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ کھلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبائل نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، ہم اپنی بت پرستی سے ہرگز نہ ہٹیں گے۔ وہ لوگ تکبر اور غرور میں رہے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارا اور کہا، ہم سے بھی زیادہ کوئی اور طاقتور ہے تو اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر قہر الہی قریب تھا۔ کئی دنوں تک اعکاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو چکی تھیں، کھیت ویران ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھ چکے تھے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ چوہے اور ناپاک جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل اعکاف کی طرف بڑھا جس سے ہر طرف اندھیرا طاری ہو گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ مناظر دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اعکاف سے ہجرت فرمائی تو عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ چنانچہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔
ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز فنا ہونے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے قوم عاد کے ستون گرنے لگے اور ان کے عظیم محلات اڑا کر رکھ دیے۔ 60 ہاتھ کے لمبے قد والے افراد تنکے کی طرح اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں کو اس طرح ٹکرانے لگی کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے باغلوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب وہ احقاف کا علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس قدر تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا اور لوگ اسے کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس واقعے کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلوں اور وحشت اور ویران کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹن تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے کھنڈر نما ایک عمارت دیکھی، لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ ایک ارم نامی شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں پر تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نکولاس کلیپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے، لہٰذا اس شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ لہٰذا کلیپ نے 2,000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈ لیے۔ اسے ٹوکمی کا ایک بنا نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلیپ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوشش کو سرکاری عہدے داروں کی بہت منتیں اور سماجت کے بعد آخرکار کلیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2,000 سال پرانے پلرز، ٹاورز، راستے اور ساتون کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں قدیم تہذیب ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے یہ لمبے قد و قامت کے لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم الشان محلات اور ستون تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس بات کا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے ونڈ فورسز کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ ان میں سب سے کم فورس کی ہوا 0 لیول کی ہوتی ہے جو ہماری سطح پر موجود ہے، جس میں ہم پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا وہ لیول کی ہوا ہوتی ہے جو کسی کشتی کے بادبان کو آرام سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں سیاروں پر چلنے والی ہوا تیز ترین ہوا ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت IGR کے مطابق بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ فی گھنٹہ کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہیں، جو کہ روشنی کی رفتار کا کم از کم تیسرا حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کی اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا عذاب کس قدر سخت اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت محمدی کو ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو قوم عاد اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔